بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت مکروہ کا مطلب کیا ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے حضرات، مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے آپ کو بچنا واجب تھا، ضروری تھا، ان باتوں میں آپ لگے رہے، اسی وجہ سے آپ کا روزہ مکروہ ہو گیا۔ اب اس کا ثواب کچھ کم ملے گا، ٹھیک ہے؟ کیا کیا باتیں روزے مکروہ ہیں؟ روزے میں اس طرح کی باتیں مکروہ ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کوئی چیز اٹھائی، منہ میں چبانی شروع کر دی، تو یہ بات مکروہات میں آتی ہے۔ یا آپ کھانا بنا رہے ہیں یا آپ کی اہلیہ کھانا بنا رہی ہیں، انہوں نے نمک چکھ لیا اور وہ اندر کو چلا گیا اس کا مزہ، یہ مکروہات میں آتا ہے۔ اگر چکھنا ہو، شوہر بد مزاج ہو، تو ذرا سا زبان پہ رکھنے کے بعد، ٹیسٹ لینے کے بعد فوراً تھوک دیا جائے۔ کہیں ایسا ٹیسٹ نہ لیں، ایسا ذائقہ نہ چکھیں کہ دو چار بوٹی اور پوری روٹی کھانے کے بعد کہیں کہ ٹیسٹ اچھا ہے۔ لہذا شوہر بد مزاج ہو تو اتنی اجازت ہے کہ نوک زبان پر رکھنے کے بعد، ٹیسٹ معلوم کرنے کے بعد فوراً اسے تھوک دیا جائے۔ کہیں وہ زیادہ اندر حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جیسے گالی بکنا، بیہودہ گوئی کرنا، چغل خوری کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ سب مکروہات میں آتا ہے۔ یا جیسے آپ کلی کر رہے تھے وضو کرتے ہوئے، آپ نے زیادہ غرارہ کر لیا، یہ مکروہات میں آتا ہے۔ یا آپ وضو کر رہے تھے یا غسل کر رہے تھے، ناک میں پانی چڑھایا، زیادہ اندر تک کھینچ لیا، یہ مکروہات میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ بار بار کسی سے کہیں کہ آج روزہ بہت لگ رہا ہے، آج بڑی بھوک نے ستایا ہے، آج بڑا پیاس نے ستایا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا جس سے ایسا محسوس ہو کہ آپ روزے سے تنگ آ رہے ہیں، یہ بات مکروہات میں آتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں انسان جان بوجھ کر کرتا رہتا ہے اور دل میں اس کے پتہ ہوتا ہے اسے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی انسان کرتا رہتا ہے۔ جیسے بلا وجہ روزہ کاٹنے کے لیے فلم دیکھتے رہنا، گانے سنتے رہنا، ٹھیک ہے، گیم کھیلتے رہنا، یہ سب غلط باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے اور اپنے روزے کو صحیح سلامتی کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، اور روزہ افطار ہونے کے بعد بھی ان باتوں سے بچنا چاہیے جو بڑے گناہوں میں آتی ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح معنی میں روزہ رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واللہ تعالی عالم بالصواب۔